اولیوں کی عزت جو ہے وہ نبیوں کی عزت سے زیادہ ہے معاذ اللہ استغفر۔ اگر مطلب ان کے جن کے اندر حضور کی محبت ہوتی، حضور کا پیار ہوتا، حضور کا عشق ہوتا، تو جس سے محبت اور پیار اس کی ادنا سی گستاخی بھی آدمی قبول نہیں کرتا۔ بڑا جگرا اور حوصلہ ہے دیوبندیوں کا، کتنی بڑی گستاخیاں بے ادبیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں برداشت کرتے رہے، اور چہرے پر ذرا بھی جو ہے نا شکر نہیں آئی، ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ دنیا میں بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے، اور آخرت میں پھر کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے ہمیں پوچھ لیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے دریافت کر لیا کہ یہ تم نے اس قسم کی باتیں کیوں کی، کیا تم نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ میری بے ادبی کرو؟ لوگوں سے چندے اور نذرانے اس لیے وصول کرتے تھے میرا نام لے کر کہ ان کو جو ہے نا معاذ اللہ میرے گستاخ بناؤ، میری بے ادبی پر دلیر کرو۔ تو یہ جو بندی کو سوچنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے۔ اب یہ بات انہوں نے کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس سے توبہ کرتے وہ، انہوں نے جناب ایک آدمی کو کھڑا کیا اور اس کا جو ہے نا وہ تعارف کروایا کہ جناب یہ دیوبند سے بریلی کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ غلط ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کو تیار کیا کہ تو جو ہے نا وہ ویڈیو کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کو کتابیں دکھا کے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی کتابیں کرتے ہیں، جھوٹے حوالے کرتے ہیں، اس سب تمام باتوں کی ہم ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، جہاں چاہیں انشاءاللہ ہم یہ باتیں سب سر عام ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہیں جھوٹ پہ جھوٹ کرتے ہوئے جو ہے نا لوگوں کو دھوکہ دیا کہ یہ ہمارے عقائد نہیں ہے، ہمارا یہ اتہام ہے، یہ الزام ہے، یہ باتیں ایسی ہیں۔ اور میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو میں ایک مرتبہ سوچا کہ وہ جواب دینے والا جس کو انہوں نے قاری چند محمد کا نام دیا ہے اور پھر جناب وہ ایک نمائندہ اپنا منتخب کیا ہے، پتہ نہیں کتنا وہ اعلیٰ مرتبے والا ہوگا، اور استاد حدیث ہے ان کا اور مدرس ہے ان کا، کس قدر اس کے اندر علمی لیاقت ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ شیخ کی سنتے تھے مریدوں سے بزرگی، قریب جا کے دیکھا تو امامے کے سوا ہیچ۔ جب اس کو ہم نے سنا اور دیکھا تو حقیقت یہی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر علمی لیاقت کی ذرا بر بھی ہمیں رمق نظر نہیں آئی، یعنی کہنے کو تو وہ قاری ہیں، تو شاید دیوبندیوں کے ہاں قاری کس طرح اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ جس کو صحیح طریقے سے جس کا اردو کی تلفظ صحیح نہ ہو تو وہ قاری قرآن ہوتا ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ 2-3 شیخ الحدیث بھی ماشاءاللہ چشم بدور مل گئے۔ ایک کا نام انہوں نے لیا شیخ الحدیث عبدالسلام صاحب، اب شیخ الحدیث کرواتے رہے، اور جگہ جگہ انہوں نے کتابوں میں لکھا بھی، اور ابھی ہمارے پاس یہ ان کی ایک کتاب ہے انصاف، جس میں سراسر نا انصافی سے کام لیا گیا ہے، یعنی جس کتاب میں ایمان کو معادلہ ختم کر دیا گیا ہو وہ دیوبندیوں کی حفظ ایمان ہوتی ہے، اور جس میں جہنم کی راہ دکھائی گئی ہو وہ ان کی صراط مستقیم ہوتی ہے، یہ ان کا ہے، اور جس میں جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی سراسر توہین ہو وہ جناب ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں نیا کلمہ گاڑ لیا جائے وہ ان کا علی امداد ہوتا ہے، اور پھر جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے شیطان کے علم کو ترجیح دے دی جائے اس کو براہین قاطعہ کا نام دے دیتے ہیں۔ اب یہ الٹی گنگا بہاتے ہیں دیوبندی۔ اسی طرح یہ کتاب انہوں نے اس کا نام رکھا انصاف، اور آپ اول سے آخر اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں انصاف کی ایک بات بھی نہیں ہے، سراسر نا انصافی۔ دنیا کائنات میں اگر نا انصافی کو کوئی آدمی مثال اور بات اور مجموعہ دیکھنا چاہے تو یہ دیوبندیوں کا یہ جو مجموعہ تیار کیا انہوں نے انصاف کے نام پر، اس کو جو ہے نا وہ دیکھ لے۔ اس میں نام لکھا ہوا ہے مرتبین کا، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد صابر صاحب، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالسلام صاحب، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد امتیاز خان صاحب۔ گویا پوری دنیا کے شیخ الحدیث و تفسیر اسی میں گھس گئے ہیں۔ انہیں کائنات میں جو ہے نا نہ شیخ الحدیث کو رہا ہے اور نہ کوئی شیخ التفسیر رہا ہے۔ اگر کسی نے کوئی شیخ الحدیث و تفسیر دیکھنا ہے تو وہ جا کے جناب دیوبندیوں کے یہ جو اپنا ادارہ ہے ان کا، اس میں جا کے دیکھ لے، ورنہ کائنات میں شاید کسی کو حدیث بھی آتی ہو یا تفسیر بھی آتی ہو۔ تو آئیے ہم پہلے تو یہ دیکھیں کہ جن بیچاروں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے اپنے بزرگوں کے نزدیک شیخ الحدیث کہلانا کیسا ہے، تو وہ لوگ شیخ الحدیث کہلوا رہے ہیں اور لوگوں پر بڑا اپنا علمی روب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بڑے شیخ الحدیث ہیں اور ہمارا بڑا علمی مقام ہے۔ اب ان کا کیا مقام ہے ابھی ہم ان کا جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ابھی رکھتے ہیں۔ ان کا یہ ان کے حکیم الامت، ان کی دیوبندی بیمار امت کے یہ حکیم ہیں، حکیم ملفوظات حکیم الامت ان کے موجود ہیں، اور اس کی کتاب جو ہے نا اس کا جلد ہے 4 اور اس کا صفحہ جو ہے نا 136 ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، کہتے ہیں
آج کل اکثروں کی یہ حالت ہے، نہ علوم ہے، نہ عمل، نہ کوئی تحقیق ہے، نہ کوئی تدقیق ہے، مگر ویسے ہی جامعے سے باہر ہوئے جاتے ہیں. یہ اپنے جو نا تبصرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا کیا ہے، ویسے ہی جامعے سے باہر ہوئے جاتے ہیں. نہ علم، نہ عمل، نہ تحقیق، نہ تدقیق. دیکھیے ہمارے بزرگ جو ہر طرح پر صاحب مال تھے، یہ ہمارے بزرگ سے مراد وہ بزرگ ہیں کہ جو واقعات بزرگ تھے، ورنہ اپنوں کی تو یہ حالت بیان کر رہے ہیں نا کہ دو بندیوں کے اندرون خانہ کیا کچھ ہے، بت کا بھائی ہے، صنم کا بھائی ہے، اور کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہر طرح سے صاحب مال تھے، ان کو جو کچھ بھی خطابات دیے جاتے اور جن القاب سے یاد کیا جاتا تھوڑا تھا، مگر ان حضرات کا انتہائی لقب مولانا تھا، ورنہ اکثر مولوی صاحب کہلاتے تھے. اور آج کل جن لوگوں کو ان سے کچھ بھی نسبت نہیں، وہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، امیر الہند، امام الہند کہلانے لگے. یہ سب نئی ایجاد ہے، یہ سب نئی ایجاد ہے. دوسروں کو بدعتی کہنے والے ذرا اپنا اس آئینے میں اپنا چہرہ خود ہی دیکھ لیں. آئینہ میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا جو میرا خیال تو شرما کے رہ گئے. اب آئینہ بھی ان کا ہے، وہ چہرہ بھی ان کا ہے. اپنے آئینے میں جو ہے نا وہ اپنا چہرہ دیکھ لیں. اب یہ ان کی ایک دو باتیں جو انہوں نے وہاں پر جو نا کی، وہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو انہوں نے چنا ہے نا، ان کی علمی لیاقت کیا ہے اور علمی قابلیت کیا ہے. مثلا یہ دیکھیں کہ وہ چند محمد جس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ بڑا قابل ہے، اور اس میں ایک مولوی نے کہا تھا اس کو بڑی مہارت ہے اور اس کو ہم اپنا نمائندہ مقرر کر رہے ہیں. آپ پوری ویڈیو 4 ویڈیو جو سی ڈی تیار کی ہیں وہ ساری دیکھ لیں. اس کتاب سی ڈی کے اندر جگہ جگہ اس نے لفظ بولا ہے، اور وہ کہتا ہے عبدالسلام اس کے ساتھ ہے. عبدالسلام کے لفظ یہ تھے، وہ کہتا ہے سید الطائفہ، حالانکہ سید الطائفہ لفظ ہوتا ہے. اور عبدالسلام نے جگہ جگہ جب لفظ بولا تو وہ کہتا ہے اشہاب الثاقب. اب ان کو حروف شمسی اور حروف قمری کا پتہ نہیں ہے تو وہ قاری قرآن بنے ہوئے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور قاری چند محمد نے جگہ جگہ جو نا شیخ الحدیث کہنا تو شیخ الحدیث کہہ رہا ہے. اب شیخ، اب بتائیے ان کے کوئی دنیا دار کوئی اپنی برادری ہوگی شیخ، ورنہ بزرگوں کو تو شیخ کہا جاتا ہے، شیخ نہیں کہا جاتا. یہ دیوبندیوں کے قاریوں کے جو ہے نا وہ کمال ہے کہ قاری بن کے بھی ان کا تلفظ درست نہیں ہے، وہ شیخ کو شیخ پڑھتے رہے. اور اسی طرح ان کا جو ہے نا ایک بڑا علمی کمال یہ ہے، انہوں نے ایک کتاب خزینہ معرفت ہے اس کا حوالہ دیا، اور وہ کہتے ہیں یہ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اب ان کو ہمارا یہ چیلنج ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی علم کی معمولی رمق بھی موجود ہے، دنیا کائنات کے خطے میں سے کوئی ایسی کتاب نکال کے دکھا دیں جو خزینہ معرفت اس کا نام ہو اور لکھنے والے حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ ہوں. اور پھر وہ عبدالسلام جن کا شیخ الحدیث وقت تفسیر ہے، وہ ایک جملہ بولتا ہے، کہتا ہے نا اپنے قول پر بول علل قول کر دیتا ہے. اب یہ اپنے قول پر بول علل قول کرنے کا جملہ، یہ جناب دیوبندی ڈکشنری میں اس کا معنی تلاش کرنا چاہیے. اس جملے کا ربط ہم سے تو واضح نہیں ہو سکا. یہ وہی بتائیں گے کہ اپنے قول پر بول علل قول کا کیا مطلب ہے، یہ تکرار کیسا. یہ تو ایسے جیسے آدمی کہے آب زمزم کا پانی یا واٹر سپلائی کا پانی. اب جن کے شیخ الحدیثوں کو اتنا پتہ نہیں ہے وہ ہمارے مقابلے میں آ کر جو ہے نا وہ صفائی دے رہے ہیں. اب دیوبندیوں کو کم از کم اتنا تو سوچنا چاہیے کہ ایسا آدمی منتخب کرنا چاہیے کہ کم از کم اس کے الفاظ تو ٹھیک ہونے چاہیے، اس کا اردو ادب تو درست ہونا چاہیے. اب یہ ان کی مرضی ہے، جو مرضی پیش کریں. اب اسی طرح انہوں نے اپنے جو ہے نا اس سی ڈی میں جھوٹ کی برمار کی ہے تاکہ خدا کی سنت پر عمل ہو جائے. ان کے خدا جو انہوں نے اس کا جو ہے نا تصور دے رکھا ہے. اب ان کی چند یاوہ گوئیوں کا ہم جو ہے نا تھوڑا سا محاسبہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے جھوٹ یہ بولا پہلا عبدالسلام نے، وہ کہتا ہے بریلوی اعلیٰ حضرت نے 4 عبارتیں لی ہیں. کہتا ہے بریلوی اعلیٰ حضرت نے 4 عبارتیں لے کر تو ہمارے بزرگوں پر جو ہے وہ یہ تہمت لگائی ہے کہ انہوں نے تو نہیں کی ہے. اب یہ عبدالسلام اچھا کرتا کہ وہ 4 عبارتیں سنا دیتا کہ وہ 4 عبارتیں کون سی تھیں. وہ 4 مولوی تھے، یہ 4 عبارتیں تھیں. اب جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مولوی 4 تھے یا عبارتیں 4 تھیں، تو انہوں نے آگے جو ہے نا وہ بات کیا کرنی ہے، تو انصاف کیا کرنا ہے. اب جن کو تعداد کا ہی پتہ نہیں کہ عبارت کی بات ہے یا مولوی کی بات ہے. بھئی 4 مولویوں کی عبارتیں لی ہیں، 4 عبارتیں نہیں ہیں. عبارتیں تو مختلف اور بھی ہیں جس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. آگے یہ لکھیں، کہتے ہیں جی
انہوں نے وہابی کے لفظ سے مجاہدین کو بدنام کیا ہے. کون سے مجاہدین؟ کہ جن کی بے اعتداریاں حادثے بڑی ہوئی تھیں. حیات طیبہ ابھی عبارت میں نے سامنے پیش کی ہے. تو جو مجاہدین خود ہی کائنات میں بدنام تھے, ہم نے ان کو بدنام کیا کرنا ہے؟ اب کسی بداری آدمی کو کہے یہ بداری ہے تو اس کی توہین تو نہیں ہے, وہ تو بداری پہلے سے ہی ہے نا. اب سور کو سور کہنے سے تو سور کی توہین نہیں ہوتی نا, وہ تو سور ہی ہوتا ہے. اب یہ لوگ جو جس کا مرتبہ ہوتا ہے, اگر یہ کہا جائے کافر کو کافر نہ کہو, یہ تو غلط بات ہے. قرآن کا کل یا ایھا الکافرون, کافروں کو کافر کہا کرو. تو جو جس کا مرتبہ ہوتا ہے وہ تو کہنا ہی ہوتا ہے. اب اگر دیوبندیوں کو یہ ہم پر اعتراض ہے کہ انہوں نے ہمیں وہابی کہا ہے, تو آئیے جناب ہم یہ مشکل آپ کی حل کیے دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں آپ کو وہابی کہنے والے. ہمارے اندر یہ اتنی سخت نہیں کہ آپ کو وہابی کہیں, کیونکہ آپ نے پہلے یہ مقام حاصل کر لیا ہوا ہے, ہمیں مقام دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنے بزرگوں نے بڑے محبت امیز لہجے میں اور بڑے مزے لے لے کر اپنے آپ کو وہابی کہا ہے. ابھی آئیے, یہ ہمارے سامنے کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت. اللہ کرے ان کے یہ حکیم ان کی ساری بیماریوں کا حل کاری دیں. اس طرح کا ایک دو حکیم اور پیدا ہو جائے تو دیوبندی میں جتنی جراثیم ہیں, جتنی بیماریاں ہیں, وہ ساری دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس کے جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا جو ہے 250 ہے. سنیے وہابیوں سے کتنا پیار ہے اور وہابی جو ہے نا کیسے لوگوں کو بنانا چاہتا ہے. کہتے ہیں پھر فرمایا, یعنی اشرف علی تھانوی نے, میں تو کہا کرتا ہوں اگر میرے پاس 10,000 روپیہ ہو سب کی تنخواہ کر دوں, پھر دیکھو خود ہی سب وہابی بن جائیں گے. خدا گنجے کو ناخن نہ دے. اللہ کرے نہ تمہیں اتنے پیسے ملیں, نہ تم لوگوں کو کھلاؤ, نہ ان کو وہابی بناؤ کہ وہ سرکار کی گستاخیاں کریں. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیب کرے کہ توبہ بھی نہیں کرتے اور پھر بکواسات کرتے رہتے. اور پھر یہ دیکھو دوسری کتاب ہے اشرف السمانی, یہ اشرف علی تھانوی کے بارے میں, اس کا صفحہ نمبر 48 ہے. اس کے اوپر کہتا ہے تھانوی کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ وہ شروع میں جب وہاں گیا تھا کانپور کے علاقے میں, تو کانپور میں جا کر یہ اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتا تھا اور فاتح بھی پڑھتا تھا, میلاد بھی مناتا تھا, سب کچھ کرتا تھا. اور رشید گنگوہی نے اس کو خاطری کہا کہ تو میلاد میں کیوں شامل ہوتا ہے؟ کہتا تنخواہ لینی ہوتی ہے نا, اگر میں میلاد میں نہ جاؤں تو تنخواہ نہیں ملتی. اب جن کا مسلک اور جن کا دین اور جن کا عقیدہ ہی تنخواہ پر ہے, انہوں نے لوگوں کو راہ حق کیا بتانی ہے. لوگوں کو میلاد کہتے ہیں حرام ہے, بدعت ہے, اور خود جو ہے نا پیسے لینے کے لیے وہاں تنخواہ لینے کے لیے میلاد میں جا رہے ہیں. تو فاتح بھی دیتا تھا. جب لوگ فاتح لاتے تو ایک بار وہابیت کا دورہ پڑا. جب وہابیت کا دورہ پڑا, اندر جو وہابیت چھپی تھی وہ باہر آ گئی, یعنی بلی پھیلے سے باہر آ گئی. تو پھر کہنے لگا, کہتے ہیں حضرت والا نے ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں, یہاں فاتح نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو. یعنی جب وہابیت باہر ہی کہتے ہیں یہاں وہابی رہتے ہیں, اب فاتحہ نیاز کے لیے نہ لایا کرو. بڑی کھا کے جو ہے نا ہم کھا کے آرام کرتے رہے ہیں, لہٰذا مزید لانے کی ضرورت نہیں, اب ہماری وہابیت نمایاں ہو گئی. اس میں بھی وہی عبارت ہے, یہ سب یہ وہابی ہیں, یہ نیاز وغیرہ کیا جانے, تم اس کام کے لیے اس مسجد میں مت آیا کرو. یہ ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 226. اس میں آگے چلیے, کیا کارنامے ہیں وہابیوں کے. یہ کتاب ہے سوانح حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی, لکھنے والا سید محمد ثانی حسنی. اس کا صفحہ نمبر 202 ہے. یہ مولوی یوسف کاندھلوی اور مولوی زکریا جو تبلیغی جماعت کا شیخ الحدیث ہے, ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہے. ایک بولا, ایک پتہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے ہم نے بھی یہ عرض کیا کہ اور اگر ایسا نہ ہوا تو تھوڑے دنوں کے بعد یہ سارا مجمع منتشر ہو جائے گا, اور ہم خود اپنے بارے میں بھی صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں. ہمارے لیے اس بات میں کوئی خاص کشش نہیں ہوگی کہ یہاں حضرت کی قبر مبارک ہے, یہ مسجد ہے جس میں حضرت نماز پڑھا کرتے تھے, اور یہ حجرہ ہے جس میں حضرت رہا کرتے تھے. یہ 202 پر ہے. آگے سے دوسرے مولوی صاحب نے کہا کہ چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ, کہ مردہ اگر مرد بولتا نہیں, جب بولے تو کفن پھاڑ کے بولتا ہے. کہتا ہے اچھا تم وہابی ہو تو میرا بھی کمال دیکھو. 204 پہ کہتے ہیں اگر دیکھو کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوتی تو مولوی صاحب میں خود تم سے بڑا وہابی ہوں. یہ مولوی زکریا بڑے میاں تھے نا, تو کہتا میں تم سے بڑا وہابی ہوں. اب یہ بڑا وہابی کون کہہ رہا ہے؟ یہ بریلوی کہہ رہے ہیں, یہ دیوبندی خود بڑے وہابی بن رہے ہیں. تو جو بڑے وہابی تھے ان کو نرا وہابی کہنا یہ تو کوئی بدنام کرنے والی بات نہیں ہے. حضرت آپ اس میں ناراض کیوں ہوتے ہیں؟